اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، اور محبت ایسی کرو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی تھی مجھ سے، محبت ایسی کرو جیسے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی تھی۔ میں بسم اللہ کی بات کر رہا تھا، تو خدا نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مرتبہ رحمان پر اکتفا نہیں کی بلکہ اوپر رحیم بھی ڈال دیا، اور ہر روز 10 بار پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تم جب رحمان کے نام سے مجھے جانو گے، رحیم کے نام سے مجھے جانو گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اصل، تمہارا مرجع میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتا میں ہوں، تم میری بارگاہ میں رہنے والے تھے، میرے سجود اور رکوع، مجھے سجود اور رکوع کرنے والے تھے۔ جب اتنا پیار تمہارا میرے ساتھ تھا تو وہ رحمانی صفت اور رحیمی صفت اپنے اندر ڈال دو۔ وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوصاف سے متصف کر دو۔ تو آئیے ہم لمبی باتیں نہیں کرتے، صرف بسم اللہ پر بات کرتے ہیں۔ بٹائی صاحب نے کیوں فرمایا ہے کہ کوڑے منج کتاب حرف مڑوئی ہیک، یہ نظرت و نیک بسم اللہ بستئی۔ تو بسم اللہ میں سب قرآن آ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ آج کے بعد وہ رحمان، وہ رحیم جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو آشکار نہیں کرتا، ستاری کرتا ہے، آج کے بعد ہم اس پروردگار کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ وہ رحمانی اور رحیمی اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ جذبہ رحمت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم خدا اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ جتنا ہم اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک آج اس چھوٹی سی محفل میں یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے، آپ ضرور اس پر سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور یہ محبت اور عشق اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ نماز جو ہم سر جھکاتے ہیں تو وہ سر جھکتا ہے، لیکن رومی کہتا ہے تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود۔ جب سجدے میں گرتا ہے دل تمہارا جھکے، سر تمہارا جھکے، دل تمہارا نہیں جھکتا تو کیا فائدہ؟ تو آج کے بعد ہم ایسا جھکنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی خدا کے قدموں میں جھکتا رہے، ایسی نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں، ورنہ تو یہ نماز ہماری آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے آج جتنے احباب یہاں آئے ہیں ہم نماز کی پابندی کریں گے، خدا کے بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، اور اس طرح سجدہ کریں گے کہ ہمارا دل بھی خدا کے سامنے جھکے۔ ذکر کے بارے میں جو کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اور غرض اور غایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ اس ذکر کے بارے میں صبح بھی میں نے عرض کی تھی، آج دوبارہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذکر بڑا سہل اور آسان ذکر ہے، بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس توجہ کو دل میں قائم رکھیں، 24 گھنٹے یہ توجہ رکھیں کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اگر کوئی سادہ ہے اور کوئی مسکین ہے جس کو قلبی ذکر کا پتہ نہیں ہے تو اس میں بھی فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر قلبی ذکر کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن کا قلبی ذکر چل رہا ہے، تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہی میری کامیابی ہے۔ وہ جب پوچھیں گے ہم سے کہ کیا کرتے تھے، اے پروردگار گناہ بے شمار، خطائیں بے شمار، ہر عیب ہر خرابی ہمارے اندر، لیکن تمہارے پیاروں سے محبت کرتے تھے۔ ان کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا تو غریبی حال کے باوجود پیسے خرچ کر کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ رومی نے بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے، دو نوری فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سنہری کتاب ہے، اس میں نام لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا کے پیارے ہیں، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم بھی وہاں موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ذرا چیک کیجئے گا کہ میرا نام بھی ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ
پھر یہ کرو کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب ختم ہو گئی، اگلے دن پھر وہی خواب، پھر وہی بندہ، پھر وہی کتاب، پھر وہی لکھنا لکھانا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرا نام لسٹ میں لکھا گیا ہے؟ اس فرشتے نے آنکھیں اٹھائی، اس کو کہا کہ ہاں تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے ہوا؟ کل تو میرا نام تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ خدا نے جواب دی ہے تمہارے لیے، جو میرے پیاروں سے پیار کرتا ہے سب سے بڑھ کر میں اس سے ہی پیار کرتا ہوں۔